ہے، ڈائیورسٹی ہے، کوئی زیادہ خوبصورت، کوئی زیادہ گورا، کوئی زیادہ عقلمند، کوئی زیادہ امیر، کوئی زیادہ نیک، کوئی زیادہ عالم، کوئی زیادہ اچھی جگہ رہتا ہے. تو اللہ نے کیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. پہلے تو اس پر راضی ہو جائیے. رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ، وبمحمد نبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ، وبالاسلام دین، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں. اللہ کی تقسیم ہے، میں تقدیر سے نہیں لڑ رہی. تقدیر سے لڑنا اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہونا ہے. تو اللہ نے تقسیم کی ہے. اچھا کیوں کی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اس میں تمہاری آزمائش کرے. نعمت کی ذمہ داری ہمیں محسوس کرائی جا رہی ہے. صرف کچھ چھن جانے پر آزمائش نہیں ہوتی، صرف کچھ چھن جانے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کچھ مل جانے پر بھی پریشان ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو آزمائش ہے، اور اللہ اس میں پورا اترنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اور قرآن جو ہے وہ نعمت بن کر آیا ہے کہ ہماری نعمتوں کو جو اللہ نے بلیسنگز ہم کو دی ہیں، قرآن جو ہے ان کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. یہ ہماری دنیاوی نعمتیں، یہ دولت، پیسہ، انٹیلیجنس، آئی کیو، یہ کوئی معاشرے کے اندر کوئی مقام، کوئی رتبہ، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب نہیں بنتا انسان کو. شیطان ہائی جیک نہیں کر سکتا ہماری ان چیزوں کو، غلط جگہ انویسٹ نہیں کرا سکتا. قرآن آیا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا سکھا دے. یہ ہمارے لیے بیریئر نہیں، انشاءاللہ تعالی برج بن جائیں گی. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے. وانہ غفور الرحیم، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. سورۃ الاعراف، اعراف کا مطلب ہوتا ہے ہائٹس، بلندی. عرف سے بنا ہے. عرف کہتے ہیں پہچان کو. کوئی اونچی جگہ کھڑا ہو وہ چیزوں کو زیادہ آسانی سے پہچان سکتا ہے، دور تک دیکھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، امبیرسمنٹ نہ ہو، انسیکیورٹی نہ ہو، ڈاؤٹس نہ ہو. یقین کے ساتھ، فخر کے ساتھ اور آنر سمجھتے ہوئے تم اس کتاب کو پیش کرو. اور یہ کیوں آئی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس کے ذریعے سے. کس کو خبردار کر دیں؟ کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب کے بنائے ہوئے کرائٹیرین کے مطابق اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال جواب کرے گا. جس کو پتہ نہیں کہ جو ایگزام میں دے رہا ہوں یہ اس کی کورس بک ہے، دس از دا سلیبس. جس کو یہ پتہ نہیں اس کو آپ وارن کر دیں. اور کیا ہے؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کے لیے تو یاد دہانی ہے. بار بار ریپیٹ کرنے سے آپ دیکھیں کہ نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں نیکی کرنے کے، نئے نئے وینیوز کھلتے ہیں. بار بار دوہرا کر قرآن پڑھیں. کیا پتہ ایک آیت آپ کو پہلی دفعہ میں کلک نہ کی ہو، اب آپ صراط مستقیم پر آگے بڑھ گئیں، آپ کا ایمان کا لیول بڑھ گیا، میچورٹی زیادہ آ گئی آپ کے اندر. اب آپ اس آیت کو دوبارہ جب پڑھیں گی، سنیں گی، الگ طرح سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے پہلے نہ سمجھ آئی ہو. اب کرنا کیا ہے اس کتاب کے ساتھ، اور کرنا کیا ہے؟ اتبعوا، پیروی کرو. کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، سب کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا پیچھے ذکر کیا. شوہر بیوی دوسرے کے حق ادا کریں، والدین کے حق، بچوں کے حق، سسرال کے، میکے کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، جانوروں کے، سب کے حق ادا کریں. لیکن قرآن کا حق نہ بھول جائیں. قرآن کا کیا حق ہے؟ اس کا اتباع کیا جائے. اطاعت تو دور کی چیز ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. تم اتبعو ہو جاؤ، تم پیروی کرو، تم اس کے پیچھے پیچھے چلو. یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کے رائٹس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سٹینڈ لیں، اور ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں کانشیس کریں کہ کچھ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو تو گاڈ کے بھی تو رائٹس ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے بھی تو رائٹس ہیں. یہ ہے اس کا حق، اس کی پیروی کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو. لیکن تم کمی نصیحت مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا، ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی. کیا کہا انہوں نے؟ اگر کہیں اس طرح عذاب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کیا؟
کیسا ظالم ہے نعوذ باللہ اللہ؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے. انہوں نے خود کیا گواہی دی؟ قالوا انا کنا ظالمین، خود انہوں نے کہا کہ ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں. کون ہے ہماری طرف آیا پیغمبر؟ جی ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ پیغام پہنچا تھا، تم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. کیا ہم پر اللہ کے رسول نے ذمہ داری ڈالی ہے پیغام دینے کی؟ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی ہو. فلیبلغ الشاہد الغائب، پہنچا دے جو موجود ہے اس کو جو کہ موجود نہیں. تو ہم تو دو طرف سے ہماری کوشچننگ ہوگی، ایک یہ کہ ہم ریسیپینٹ ہیں اور دوسرے ہم دینے والے ہیں. دنیا والوں کو پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ گجراتی زبان اتنی چھوٹی سی زبان ہے جو ہندوستان پاکستان وغیرہ میں بولی جاتی ہے، اس کی گرامر ایک کرسچن نے لکھی. اس کو کیا دلچسپی ہو گئی گجراتی لینگویج سے؟ کیوں لکھی گجراتی کی گرامر؟ اس لیے لکھی تاکہ بائبل کا وہ گجراتی میں ٹرانسلیشن کر سکے. ڈیڈیکیشن دیکھیں، ہم بھی الحمدللہ عقل والے علم والے ہیں، اللہ ہم کو بھی اس کام کی توفیق دے دے. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے. والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. وزن ہی حق ہوگا یا حق ہی میں وزن ہوگا. اب یہ حق کے متعلق کیا کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ قرآن کے مطابق ہو، سنت کی روشنی میں ہو، دل کے اندر خلوص ہو، میتھڈ بالکل درست ہو. دوسرے کس طرح وزن پیدا ہوگا؟ جتنا زیادہ معاملہ سٹیپ ہے دنیا میں، جتنی مشکلات، جتنے آڈز زیادہ ہیں، ان آڈز کے اگینسٹ جو کام کرتا ہے اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. کسی کو صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے، تو فجر پڑھنے والوں کا سبھی کا ہے. آپ دیکھیں نا، کچھ مارننگ لاکس ہوتے ہیں، چہکتے چہکتے صبح اٹھ جاتے ہیں. کچھ نائٹ آؤلز ہوتے ہیں بیچارے، کہ آپ رات بھر جگوا لیں لیکن وہ صبح اٹھنا، اللہ لگتا ہے کہ اتنی جلدی سورج کیوں نکل آتا ہے، 9 بجے نکلتا تو کیا ہو جاتا. تو ان کے لیے بھی اٹھنا ڈیفرنٹ ہے. تو ڈگری آف ڈیفیکلٹی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر بڑھے گا. اسی طرح کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی کی بڑی خوبصورت آواز ہے اور اس کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ موسیقی اور ان چیزوں میں آوازوں کو لگایا جائے، اور وہ روک لیتا ہے اپنے آپ کو کسی غلط کام سے، گناہ کے کام سے اللہ کی وجہ سے، اس کا اجر بہت ہے. کسی کو بیچارہ کوئی گا ہی نہیں سکتا، گلے میں سری نہیں ہے، وہ نہیں گاتا، تو انسانیت پر بھی اس نے رحم کیا. اچھا وہ نہیں گاتا تو وہ نہیں گاتا، ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے. کوئی چاہے بھی تو بیچارہ نہیں ناچ سکتا، اتنا اسٹف ہے اس کا جسم. کسی کا جسم ایسا لچکدار اور فلیکسیبل ہے کہ وہ تو اتنی آوازوں کے اوپر جھوم جاتے ہیں. لیکن وہ کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اپنے ٹیلنٹس کو چینلائز کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے. تو اجر تو ڈفرنٹ ہے نا، اجر ڈفرنٹ ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا. لیکن ایک شکوہ ہے اللہ کا، قلیلا ما تشکرون، تم نے کم ہی شکر ادا کیا. اور واقعی آگے ذکر آ رہا ہے کچھ انسان کی تخلیق کا، شکل صورت کا، قلیلا ما تشکرون. کچھ آ رہا ہے لباس کا، اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ شکر کم ادا کرتے ہو. اور کچھ ذکر آ رہا ہے کھانے پینے کا، 100% درست، قلیلا ما تشکرون. اب ذکر ہے میری اور آپ کی پیدائش کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائیں. کیوں بنائی اللہ نے صورتیں؟ آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ اللہ میری آنکھیں بھی نیلی ہوتی، میری پلکیں بھی گھنی ہوتی، میرا رنگ بھی گورا ہوتا، میرے بال بھی گھنے ہوتے. اور جب نہیں سب کچھ ہوتا تو جا کے اماں سے لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں کہ وہ آپ کی جینز آ گئی نا میرے اندر، میرا رنگ فیئر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریشن پیسز نہیں دیے ہیں. کوئی اس وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں کہ وہ مس ورلڈ تھیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ او دیر کمز مس ورلڈ، فلالیس کمپلیکشن، شائنی ہیئر، اتنی ٹال، اتنا پیارا فگر، چلیے آپ جنت میں تشریف لے چلیے. اور تمہارے تو پمپلز ہیں منہ کے اوپر، تم تو چلو جہنم کے اندر. یہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم، وہ تو تمہارے
وہ اعمالکم، وہ تو تمہارے دلوں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کو سجاؤ. آئینہ دیکھ کر کہا کریں کانشیسلی سبحان اللہ، کہا کریں آئینے میں، مجلس میں نہیں، آئینے کو دیکھ کے تنہائی میں کہا کرے اللہ نے میری اتنی پیاری شکل بنائی ہے. سیلف ورتھ نہیں ہوگا ہمارے اندر، ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اور مومن کے اندر سیلف ورتھ ہونا، سیلف ریسپیکٹ ہونا بہت اچھی چیز ہے، تاکہ وہ اچھی طرح اعتماد کے ساتھ اس میں خود اعتمادی آئے، وہ دین کا کام کر سکے. ہم اپنی شکلوں کو روتے پیٹتے رہیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ بہت ہی حسین مشین رکھی ہے آپ کے گھر میں، بلینڈر ہے اتنا خوبصورت کہ جو دیکھتا ہے جھومے. کیا پرابلم ہے؟ صرف چھوٹا سا کام نہیں کرتا. تو فائدہ کتنا بھی حسین تھا. بہت ہی حسین آنکھیں ہیں، کام نہیں کرتی، اللہ کی چیزیں نظر نہیں آتی ان کو. فائدہ ان حسین آنکھوں کا. اسے تو بلال کی شکل بہت پیاری تھی عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں، حالانکہ عبداللہ بن ابی بڑا حسین تھا. بلال کیا تھے؟ حبشی تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، سیاہ ان کا رنگ، گنگریالے بال. کیا بلال کی شکل اللہ کو اچھی لگتی تھی؟ کیوں اچھی لگتی تھی بلال کی آنکھیں؟ اس لیے کہ بلال کی آنکھیں اللہ کی یاد سے روتی تھیں، اللہ کا کلام پڑھنا چاہتی تھیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتی تھیں. حیا تھی ان کی آنکھوں میں، امانت تھی ان کی آنکھوں میں، اللہ کا خوف تھا اور تقویٰ تھا. یہ اللہ کو پسند ہے کہ تم نے ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے، ان ہونٹوں سے، زبان سے کام کیا لیا. اس لیے اللہ نے یہ لگایا ہے سب کچھ ہمارے اوپر. تو یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ تھوڑی، یہ گال، دے پرپس فل ڈیکوریشن نہیں ہے. اور اس پہ دنیا پاگل ہے آج کہ ناک کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، ہونٹوں کو ایسے بنا دو. کتنی 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 سرجریز کراتے ہیں. بعض دفعہ ڈاکٹرز کہہ دیتے کہ اور سرجری نہیں ہو سکتی. ایک پروگرام کہیں دیکھا تھا، وہاں پہ ایک خاتون نے 18 دفعہ اپنی ناک کی سرجری کرائی تھی. ان دی اینڈ ہوا یہ کہ اور سرجری نہیں ہو سکی، نہ ناک ان کی پسند کی بنی، بیچاری سونگ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا پرابلم ہو گیا. تو یہ آج دنیا کا ڈلیما دیکھیں. اور اس شکل نے ڈپریشن میں مبتلا کر دیا. شیطان نے کہا مقصد کیا ہے تمہارا؟ خوبصورت لگنا، فزیکل پرفیکشن. لڑکیاں گڑیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں، یہاں پہنچا دیا شیطان نے. باربی سے کمپیئر کرتی ہیں اپنے آپ کو اور بلمیا کا شکار ہوتی ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ باربی اصل انسان ہوتی تو 6.5 فٹ کی لمبی ہوتی. ایسا فگر ریئلسٹک نہیں ہے. اور ہم گڑیے نہیں ہیں. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو گڑیے نہیں بنایا. وی آر ناٹ پلاسٹک ڈالز. نہ ہمیں پلاسٹک ڈال بننے کی ضرورت ہے. وی ہیو اے پرسنالٹی، وی ہیو اے مشن. اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے اور کسی مقصد سے بنایا ہے. الحمدللہ. صورناکم. اور کبھی اپنی بیٹیوں کو شکلوں پر پلیز مت کانشیس کیجئے، مت کمنٹ کیجئے شکلوں پر ان کی، اور نہ کبھی ان کو اپنے خوبصورت کزن سے کمپیئر کیجئے. اور نہ یہ کہیے کہ ہائے اس کی تو ناک موٹی ہے، شادی کیسے ہوگی؟ تو موٹی ناک ہے تو کیا ہوا؟ قسمت اچھی ہونی چاہیے. اللہ سے مانگے، جس نے شکل بنائی اس نے قسمت بنائی. شکلوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ شکل نہیں پیاری ہوتی، کام پیارا ہوتا ہے. تو بیوٹی پارلر کے چکروں کے بجائے ان کو خدمت کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا سکھائیں، ان کو تربیت دیں انشاءاللہ تعالی. شکلوں کی بات نہیں کریں، سیلف کانشیس مت کریں ان کو. اللہ نے بنائی ہیں شکلیں. اور کسی کی شکل پہ مت کمنٹ کریں. کسی کی شکل پر برا کمنٹ کرنا دراصل اللہ کی مخلوق کو برا کہنا ہے. اللہ کی تخلیق پر تم نے انگلی اٹھائی، یہ نہ کرو. صورناکم، ہم نے بنائی تمہاری صورتیں. پھر کیا ہوا؟ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اکڑا کھڑا رہا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اللہ نے مہلت دی اس کو. اللہ کو پتا تھا کیوں نہیں کر رہا، لیکن اللہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا. اللہ ذرا ٹائم دیتا ہے کہ تم دوبارہ سوچ لو، اگر معافی مانگنی ہے معافی مانگ لو. لیکن نہیں، سوچا سمجھا فیصلہ تھا. اٹ واز اے کانشیس ڈیسیشن. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خود پسندی. اللہ کے کسی حکم کو ہم اپنی انا کا معاملہ کبھی نہ بنائیں. نیور. اللہ کے آگے انا جھکی رہے تو بہت اچھا ہے. ان فائنائٹ ایگو کے آگے فائنائٹ ایگو کو تو جھکنا ہی چاہیے. اور نماز ہم کو یہی جھکاتی ہے، یہی سبق سکھاتی ہے. اپنی عقل کو اللہ کے قدموں میں رکھ دو. انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، یعنی پیدائشی طور پہ میں بہتر ہوں. اور یہ بعض مذاہب کے اندر یہ پیدائشی فضیلت کا تصور پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ پیدائشی طور پہ افضل اور بعض پیدائشی طور پہ گھٹیا. بعض معبود کے سر سے بنے، بعض معبود کے پیروں سے بنے. اور اس بیسس پر ان کے ہاں سوشل ڈویژنز ہیں، آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے. کچھ کو انٹچبل انہوں نے بنا دیا.
تو یہ سب شیطانی دراصل خواہشات اور شیطانی طور طریقے ہیں جو شیطان ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اور اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں. تو فرمایا اللہ نے فَهْبِطْ مِنْهَا, اچھا تو یہاں سے اتر, تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا, تو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. دیکھیں جو متکبر ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو بھی اچھے نہیں لگتے, اور سب سے بڑا پرابلم افسوس اس بات کا ہے کہ متکبر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کے گرد خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں جو مکھن لگاتے رہتے ہیں نا, بٹرنگ کرتے رہتے ہیں, اور ہمت نہیں ہوتی کبھی ان کے اندر کہ کبھی اس کی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. سیلف ڈیلیوژن کا شکار ہوتا ہے, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے, لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, اپنی نظروں میں بڑا باعزت ہوتا ہے, پیٹھ پیچھے لوگ اس پر ہنستے ہیں. اور متکبر لوگوں کی نظروں سے بھی گرتا ہے, اللہ کی نظر سے بھی گرتا ہے. اور حدیث میں مضمون آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ جنت میں داخل نہ کرے گا. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں عاجزی پیدا کر دے. اور کوئی اگر کہتا ہے کہ آئی ایم ویری ماڈسٹ, مجھ میں تو بڑی ہی عاجزی ہے, وہ کتنا ماڈسٹ ہے نا, ہے ماڈسٹ. کیا مطلب ہوا جو خود کہتا ہے کہ آئی ایم ویری ماڈسٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنا اچھا ہوں, جتنا اچھا ہوں میں تو خود اپنے منہ سے کہتا بھی نہیں ہوں میں کتنا اچھا ہوں. تو جو خود کو ماڈسٹ لگ رہا ہے وہ ہے ہی متکبر. اب کیا کہا اس نے, قال انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے بھی شان سے کہا, بادشاہی شان کے ساتھ, انک من المنظرین, جا تجھ کو مہلت ہے. بولا اچھا فبما اغویتنی, جیسے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. بلیم گیم, اللہ نے گمراہ کیا اس کو, خود اللہ کی بات نہیں مانی, زبان درازی کری, اللہ کے آگے زبان چلائی, جسٹیفیکیشن اور لاجک اور دلائل پیش کیے اپنے گناہ کے اوپر, اور اب بلیم اللہ پہ ڈال رہا ہے. اللہ نے کوئی امپاسبل حکم دیا تھا اس کو؟ نہیں, اتنا سمپل تھا, دل نہیں چاہ رہا تھا نا. یہ ہے دیکھیں دل کی بات, دل ہی نہیں چاہا, نہیں جھکا, تو کہا اللہ تو نے گمراہ کر دیا. اور یہی انسانوں کو بھی سکھاتا ہے شیطان. بعض دفعہ کیا پتا کسی کے دل میں خیال ڈالے کہ اللہ نے شریعت اتنی مشکل بنائی کہ میں عمل ہی نہیں کر سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے ڈسکو جانا, سلیو لیس پہننا, اگر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں لکھا ہوتا انا اول المسلمین, سب سے پہلے میں مسلمان بن جاتی. اللہ نے اتنی امپاسبل چیزیں لکھ دی ہیں, اتنی امپریکٹیکل شریعت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت ایسی دے دی, کمپیٹیبل نہیں ہے آج کے زمانے میں, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے نظام کے ساتھ, تو میں کیا کروں, اللہ کا قصور ہے. نعوذ باللہ, یہ ہے شیطانی ایٹیٹیوڈ. اللہ نے کوئی امپریکٹیکل شریعت نہیں دی. اب کیا کہہ رہا ہے, کہا اچھا اب میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, اور آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. کہاں بیٹھے گا؟ یہ ڈسکوز جا کر نہیں بیٹھے گا, یہ کیسینوز میں جا کے نہیں بیٹھے گا. اس کو ٹائم مینجمنٹ آتا ہے, یہ کیوں ٹائم ضائع کرے ادھر ادھر. یہ تو وہاں بیٹھے گا جہاں پہ لوگ اللہ کو یاد کرنے آئیں گے. یہاں ہم آتے ہیں یا جو قرآن پڑھنے آتے ہیں, تو یہ مت سمجھے کہ شیطان جو ہے وہ جو انسٹیٹیوٹ کے دروازے سے باہر ہی رہ گیا, ساتھ چلا چلا آتا ہے, سلاتا ہے, بوریت کا احساس, ریزنٹمنٹ, مس انڈرسٹینڈنگز, کیا کیا چیزیں ڈالتا ہے. تو کہا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں گے میں ان کو بہکاؤں گا. تو میں اور آپ ہم تو بہت ہی ہوشیار رہے ہیں انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں سیدھے راستے پہ چلنا, اسٹرگل کر رہے ہیں. اور کہنے لگا کہ ہر طرف سے آؤں گا, شکوے, شبہات, بغاوت, غصہ, مس انڈرسٹینڈنگز ڈالوں گا دل کے اندر. پیچھے سے بھی آؤں گا, اولاد کی طرف سے بھی, اور خاندان والوں کی طرف سے, جو پیچھے آنے والے ارد گرد لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی میں رکاوٹیں کھڑی کروں گا. اور میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا, نیکی سمجھ کر گناہ کریں گے. بائیں سے بھی آؤں گا, گناہوں کا فائدہ بتائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو گناہوں کے فائدے بتائے اور جو نیکیوں کے نقصانات بتائے وہی شیطان ہے. شیطان کون سا؟ انسانوں میں سے شیطان. فرمایا کہ اللہ تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا, تیرے قرآن کا, تیری شریعت کا, تیرے رب ہونے کا شکر ہی نہیں کریں گے, حق ہی نہیں دیں گے اس کو. نہ پڑھیں گے, نہ سمجھیں گے, اور نہ صحیح سے پڑھنا آئے گا, نہ تلفظ درست ہوگا, نہ مطلب سمجھ آئے گا. ایک کارٹون پڑھتے ہیں, نیوز پیپر پڑھتے ہیں جو کل ریڈنڈنٹ ہونے والا ہے, ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. ناول پڑھتے ہیں, ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ کے پڑھتے تو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے. کتنی بڑی اس کی ناقدری اور ناشکری ہے. جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے. تو اللہ کی زمین, تو اللہ کے نظام, اللہ کے قوانین کو فالو کیوں نہ کیا جائے. ناشکری کر دی اللہ کے رب ہونے کی, اللہ کی قدر نہ کی. اکثر کو ناشکر گزار تو پائے گا.
قال اخرج منها، فرمایا جا نکل یہاں سے، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پکا وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے نہیں کہا شیطان کو کہ تجھے بخش دوں گا، نہیں، جو شیطان کے چاہنے والے ہیں وہ اور شیطان خود، اللہ نے کہا یہ وعدہ ہے، جیسے جنت کا فرما برداروں سے مومنوں سے وعدہ ہے پکا، اسی طرح نافرمانوں سے شیطان سے وعدہ ہے پکا جہنم کا۔ اب آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَيَا آدم، اور اے آدم تو اور تیری بیوی، یو اینڈ یور مسز، دونوں اس جنت میں رہو، جس چیز کو جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام بی بی حوا کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ امتحان کے طور پہ تھی، مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جو جنت دی جائے گی جزا کے طور پہ، وہاں تو ایک درخت سے روکا تھا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوئی ہم جنت میں چلے گئے، ہر چیز ہمارے لیے وہاں جائز ہوگی، کوئی رکاوٹ کوئی امتحان نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو درخت کا کہہ دیا، بس ایک سمبل ہے کچھ حرام چیزوں کا، اور کھانے کی بات آ گئی کہ اس کے پاس بھی مت جانا، یہ مت کہا کہ اس کا پھل مت کھانا، کہا کہ ٹیمپٹیشن کے پاس بھی نہ جانا، یہ ایک رول ہے جو بتا دیا گیا۔ اب ایک تو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ٹیمپٹ کر کے شیطان وہاں لے گیا، اب یہاں آ رہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا؟ بدگمانی ڈالی، آگے ذکر آ رہا ہے کیا کیا کہا اللہ کے بارے میں، کہ ایکچولی اللہ نے یہ جو کچھ کہا ہے نا تو ایکچولی یہ تمہارے فائدے کی چیز نہیں ہے، یا کیا پتا کہا ہو آدم علیہ السلام سے آ کر کہ وہ درخت کا پھل نہ کھانے کا جو حکم تھا نا، ٹائم باؤنڈ تھا، اٹس نو لانگر ایپلیکیبل، اب ٹائمز ہیو چینجڈ، اب جو ہے تم کھا سکتے ہو، کیا کچھ کہا ہوگا، ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بھی تو ایسی ہی باتیں سکھاتا ہے۔ تو کیا ہوا، شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ انسینویشنز، کسر پسر دل کے اندر کئی دفعہ آیا، ایک دفعہ تھوڑی۔ کیسے آیا شیطان؟ ایسے آیا ہوگا کہ دو سر پہ سینگ ہے، ہاتھ میں فورک ہے، زبان سے آگ نکل رہی ہے، کہتا ہے ہائے میں شیطان ہوں میری بات مانو، ایسے تھوڑی ہی کرتا ہے۔ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، دوست کی شکل میں آیا، قسم کھا کر کہا بائی گاڈ آئی پرومس آئی ایم یور سنسیئر فرینڈ، آئی ایم یور پال، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کے وہ دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا، بس چکھا ہی تھا، حرام نوالا گیا کہ کیا ہوا، ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ حرام اور بے حیائی یہ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ریاکشن آدم علیہ السلام بی بی حوا کا، یہ پیور ہیومن بینگز ہے نا، ابھی کوئی درس نہیں سنا انہوں نے، کوئی برین واشنگ نہیں ہوئی ہے ان کی، امیڈیٹ انسٹنکٹیو ریاکشن کیا ہوا ان کا، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ پتہ چلا حیا ہمارے اندر گندھی ہوئی ہے، ہماری جینز کے اندر ہے، سکھانے سے نہیں آئی ہے، ہم سیکھے سکھائے پیدا ہوئے ہیں، حیا موجود ہے، بے حیائی ڈیویشن ہے، حیا ڈیوینٹ بیہیویئر نہیں ہے، اور نہ حیا کا مطلب انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہے، حیا بہت کانفیڈنٹ کرنے والی چیز ہے۔ اب کیا ہوا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمْ